یہ کہانی صرف ایک فوجی آپریشن کی نہیں بلکہ عزم، صبر اور حکمت عملی کی ایک مکمل داستان ہے۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب 10 مئی کو بھارت نے کشمیر میں ہونے والے ایک واقعے کے بعد آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے اندر فوجی اہداف پر حملے کیے۔ بھارتی طیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور ایک نئی جارحیت کا آغاز کیا۔ اس حملے نے پاکستان کی پوری قوم میں غصے اور بے چینی کی لہر دوڑا دی۔ لوگ اپنے ٹی وی سیٹس اور سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی سوال کر رہے تھے، آخر جواب کب ملے گا؟ پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف سے فوری اور سخت جواب کا دباؤ تھا، لیکن جنرل ہیڈ کوارٹرز میں موجود حکمت کاروں نے ایک جذباتی فیصلہ لینے کے بجائے صبر اور حکمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر فوری جواب دیا گیا تو بھارت اسے ایک معمولی واقعہ بنا کر عالمی برادری کے سامنے پیش کرے گا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ 4 دن تک انتظار کیا جائے تاکہ بھارت کی جارحیت دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے اور پاکستان کو جوابی کارروائی کا مکمل اخلاقی جواز حاصل ہو۔ یہ 4 دن قوم کے لیے بہت مشکل تھے۔ ہر خبر کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن قوم کو اپنے رہنماؤں پر بھروسہ تھا۔ 4 دن کی خاموشی کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا۔ 10 مئی کی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکستان نے ایک بھرپور جوابی حملہ شروع کیا، جسے آپریشن بنیان المرصوص کا نام دیا گیا۔ یہ نام قرآن سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے مضبوط دیوار۔ یہ محض ایک جوابی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل فوجی حکمت عملی تھی، جس کا مقصد بھارت کی فوجی طاقت اور اس کے نئے معمول کے دعووں کو توڑنا تھا۔ آپریشن کا پہلا اور سب سے اہم ہدف بھارت کا روسی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جو اس نے اپنے اڈوں کی حفاظت کے لیے نصب کر رکھا تھا۔ یہ سسٹم بھارت کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا اور اسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ پاکستانی فضائیہ کے افسران جانتے تھے کہ اس سسٹم کو غیر فعال کیے بغیر کوئی بھی بڑا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے چینی ساختہ CM-400 ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا، جو S-400 سسٹم کے ریڈار سگنلز کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے اڈے کی طرف بڑھتے گئے۔ بھارت کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا جدید ترین دفاعی سسٹم اس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں ایک زوردار دھماکے کی آواز کے بعد S-400 سسٹم کا ریڈار خط تباہ ہو گیا اور پورا نظام غیر فعال ہو گیا۔ اس نے بھارت کے فضائی دفاع کو مکمل طور پر کمزور کر دیا۔ اس کے بعد پاکستانی ڈرونز نے پرواز کرنا شروع کی اور بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ ڈرون اتنے جدید تھے کہ انہیں نہ تو بھارت کا کوئی ریڈار پکڑ سکا اور نہ ہی ان پر کوئی ہیکنگ کا حملہ کامیاب ہوا۔ یہ ڈرون نئی دہلی اور یہاں تک کہ نریندر مودی کے آبائی شہر وڈ نگر کے اوپر بھی کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے، جس نے بھارت کے دفاعی نظام کی کمزوری کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایک سائنسی اور سائبر جنگ بھی لڑی گئی۔ پاکستانی سائبر ماہرین نے بھارت کی بجلی کی سپلائی کے نظام پر حملہ کیا، جس سے 70% سے زیادہ بجلی کی سپلائی بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ حکومت ڈیٹا بیس اور فوجی سیٹلائٹ بھی ہیک کر لیے گئے۔ ان تمام کارروائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی گھنٹوں میں آپریشن بنیان المرصوص نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ بھارتی قیادت کو یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان کا جوابی حملہ ان کی توقع سے زیادہ مضبوط اور جامع تھا۔ اسی دن بھارت نے جنگ بندی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے قبول کر لیا۔ اس آپریشن نے پاکستان کو نہ صرف فوجی لحاظ سے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی برتری دلائی۔ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ تھا جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے صبر، عزم اور بہادری کی ایک ایسی داستان ہے جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ شکریہ۔